قرآن کھولتے ہی جو چیز سب سے پہلے ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنے والا انسان، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ اللہ رب العزت کی۔ جو انسان اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے نا، وہ بندوں کی تعریفوں سے نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان کو عزت نفس سکھا رہے ہیں کہ آپ کی عزت نفس کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کے سامنے بلا وجہ کی تعریف کرنا، ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں۔ اگر آپ کے حالات اچھے نہیں چل رہے تب بھی اگر آپ کہیں گے الحمدللہ اور پورے دل کے ساتھ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تو اس بندے کو فلاں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، یہ پھر بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کو وہ ساری چیزوں سے نوازنا شروع کر دیتی ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے، یا پھر اس کے حالات خراب چل رہے ہیں تو سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ کہنا کلمہ شکر ہے اور ایک دعا ہے۔ تو آپ کو کیا سکھایا گیا؟ آپ کی عزت نفس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ جس بھی چیز کی تعریف کر رہے ہیں وہ چیز تعریف کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز تعریف کے قابل ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی تعریف کی جائے۔ اور ہاں، اگر آپ کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ہے۔ جب ہر چیز کا بنانے والا وہ ہے تو پھر آپ اس کی تعریف کریں یا نہیں کریں، کسی کی بھی تعریف کر رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی جا رہی ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق تو وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ تمام جہان جو ہیں یہ میرے ہیں، اور یہاں پہ رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی ہوئیں۔ تو اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس جائیں جس کا یہ سارا کچھ ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ بندوں کے سامنے نہیں جھکنا۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اٹس اوکے، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ اس کے پاس جائیے جس نے ان بندوں کو پیدا کیا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو یہاں کے معاملات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ آپ کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیے، یہ سارے کے سارے اسی کے ہیں، وہ آپ کو وہ سب دے سکتا ہے جو اس کا ہے۔ تو آج کے بعد کس کا شکر ادا کریں گے، کس کی تعریف کریں گے اور کس کے پاس جائیں گے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس، جو کہ رحمان بھی ہے، جو کہ رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، یہاں تک کہ اس کے غصے کے اوپر بھی اس کی رحمت حاوی ہے۔ تو آپ نے کس کے پاس جانا ہے؟ جو رحم کرنے والا ہے اور پھر جو جزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے یا پھر آپ کے کسی بھی طرح کے حالات میں کسی نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس نے ایک دن ان ساری چیزوں کا بدلہ چکا دینا، چاہے تو وہ زندگی میں آپ کی زندگی میں چکا دے، چاہے تو وہ پھر آخرت میں چکا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن آپ نے امید کس سے رکھنی ہے؟ رب العالمین سے، ٹھیک ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ہر طرح کے شرک کی نفی خود انسان کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو جب بھی ہمیں کسی چیز سے، کسی انسان سے مدد کی ضرورت ہو تو ہم نے اس انسان کے سامنے سب سے پہلے نہیں جانا، ہم نے اس رب کے پاس جانا ہے جس نے اس انسان کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈالا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحم نہیں ڈالیں گے تو آپ کے معاملات نہیں سنور سکتے۔ تو جب بھی آپ کو ضرورت ہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے اس انسان کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور اس ٹائم ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس انسان کو اگر اس قابل بنایا گیا ہے، اس کے پاس یہ اختیارات ہیں، تو وہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں نا۔ تو ہم پھر سب سے پہلے اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم انسانوں کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے، سب سے پہلے وہاں جا کے نفل پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے، صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مدد خود بخود آ جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوشش نہیں کرتے تھے، نماز پڑھنا، وضو کرنا، دعا مانگنا ان کی کوشش ہی تو تھی، جس پر پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں۔
تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، حاجت کے 2 نفل پڑھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور بتانا ہے کہ ہمارے یہ معاملات یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں یا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو ہمارے لیے راستہ بنا دیں۔ اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں کسی انسان کے پاس جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مدد ہوگی۔ تو آئندہ کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ عزت نفس کا۔ آپ کو جھکنا نہیں سکھایا گیا۔ آپ نے اگر کسی کے سامنے جھکنا ہے تو وہ صرف اور صرف الحمدللہ کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے۔ الرحیم الرحمن سے آپ نے مدد مانگنی ہے۔ آپ نے جب اس چیز کی نفی کر دیا ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے وہی ساتھ آنی چاہیے، باقی جو انسان ہے وہ بعد کی بات ہے، وہ پہلے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟